شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہائے افسوس، پتہ نہیں ہم نے رمضان میں کیا کمایا، کیا محنت کی، کتنا اللہ کو راضی کیا، یا راضی کرنے کی نیت کیے ہی تھے کہ مہمان جانے پر تلا ہوا ہے، 2 یا 3 دن نہیں ہوں گے رمضان کے اختتام کا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر مانیے کہ ابھی کم سے کم 2 دن تو باقی ہے انشاءاللہ۔ ان 2 دنوں میں کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے۔ عیدین کی اور خاص کر کی عید کی سنتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں میری طرف سے ایک ایمان کی روشنی میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ رمضان المبارک کا آخری روزہ، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے وہ 30 کا ہو، ہم ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے رمضان المبارک میں جو آخری روزہ ہوتا ہے نا، صرف ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں بس، اس کے علاوہ مکمل دن دوسری تیاریوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ ہی فکر، نہ تسبیح و تحلیل، نہ صدقہ خیرات، بلکہ صرف ایک فکر لگی ہوئی رہتی ہے کہ ہم عید کی تیاری کیسے کریں، ہم کون کون سا پلان بنائیں، کہاں کہاں جائیں گے، کس سے ملیں گے۔ بھائی عید کا دن ہے اس کے لیے تو سب سے پہلی سنت یہی ہے۔ کیا ہے پہلی سنت؟ کہ ہم آخری روزہ بالکل ایسے ہی گزاریں گے جیسا کہ ہم نے جوش کے ساتھ پہلا روزہ گزارا ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری سنت ہے کہ جب شوال کا چاند نظر آئے تو ہمیں 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام، شوال کا چاند جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں ہمیں دعا پڑھنا ہے، چاند دیکھنے کی دعا۔ چاند دیکھنے کی دعا اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، چاند کی مبارکبادی تو دیتے ہیں لیکن دعا بھی تو پڑھنا چاہیے نا۔ تو دوسری سنت یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ تیسری سنت کیا ہے؟ شاید ہم سے مخفوض ہے، میرے خیال سے گم ہے، وہ یہ ہے انشاءاللہ کوشش کریں کہ چاند دیکھنے کے بعد شوال کی پہلی رات کی پہلی عشاء کی نماز ہم ایسے ہی جماعت کے ساتھ ادا کریں گے جیسا ہم رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح کا انتظار کرنے کے لیے پوری مسجد بھر گئی، لیکن نہیں ہوتا ہے ویسا۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے نا، ایسا غائب ہو جاتے ہیں، ناراض نہیں ہونا جیسا گدھے کے سر سے سنگ۔ بھائی مسجد کے ذمہ دار پریشان ہو جاتے ہیں رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد، وہ دیواروں کو چپک کے بھی ان کو تیاری کرنا پڑتا ہے۔ صحیح جی، بیچاروں کی 2-4 رکعتیں ویسی ہی طرح بھی نکل جاتی ہے، انتظام جو کرنا ہے ماشاءاللہ کرتے ہیں ذمہ دار، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہی ذمہ دار شوال کی پہلی رات کی عشاء کی نماز میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں گئے سب لوگ، مٹھائیاں خریدنے چلے گئے یا کچھ ایسا۔ یہ پہلی سنتیں ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ میں بھی ماضی قریب کے پاس میں امام تھا، مجھے بھی تھوڑا یاد ہے شاید کہ رمضان کی پہلی تراویح میں ہم اور آپ پوری مسجد بھر دیتے، اور شوال سوچیے ذرا، عید کی نماز بھی نہیں ہوئی ہماری ابھی ہے نا، ابھی کل صبح عید کی نماز، عشاء کی نماز میں ہمارا یہ حال ہے، تو ہم رمضان کے بعد کیا مسجدوں کو آباد کریں گے جی؟ کیا ہم نے دعا مانگی ہوگی اللہ سے کہ پروردگار مجھے رمضان کے بعد بھی عبادت کی توفیق عطا فرما؟ اللہ فرشتوں سے وہاں کہتا ہے، پہلی رات کا ذکر اللہ فرشتوں کے کرتا ہے نا، حدیث معلوم ہے کیا نہیں؟ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے عشاء سے غائب ہو گئے، پورا رمضان دعا کر رہے تھے، اللہ 11 مہینے 11 گھنٹے بھی نہیں صبر کر سکے ہیں، کہاں ہے؟ مارکیٹ میں ہے، دکانوں میں ہے، یا گپ شپ میں ہے، یا پلاننگ میں ہے؟ صحیح ہے کیا بتائیے ذرا؟ اتنا عظیم مہینہ ہم ابھی 2 یا 1.5 گھنٹہ پہلے مغرب کے وقت اسے رخصت کیے ہیں، اور عشاء میں ہمارا یہ حال ہے
ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ سنتیں ہیں جو کل صبح ہونے کے بعد ہماری جھولی بھر دیتے ہیں. ورنہ یاد رکھیے عشاء سے غائب، آخری روزے میں لاپرواہی، اور چوتھی سنت ہے کہ ہم شوال کی پہلی رات کو بھی عبادت کریں گے انشاءاللہ. شوال کی پہلی رات تو اتنی لاپرواہی میں گزرتی ہے ہماری، ہم سب جانتے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ میں صرف ریویژن کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جسے تذکیر کہتے ہیں. تذکیر کا معنی ہوتا ہے وہ باتیں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہے لیکن ذرا اسے بھولے ہوئے ہیں، ذرا اس سے دور ہیں تو اسے دوبارہ یاد، اسے تذکیر کہتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو شوال کی پہلی رات، کل صبح عید کو جانا ہے، نہ دعا کرتے ہیں نہ نوافل کی پابندی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شوال کی پہلی رات کو فرشتوں کے سامنے ان بندوں کے لیے تعریف کرتا ہے جو بندے پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے، پورا مہینہ اللہ کے نام کیے ہیں. اور یہاں دیکھیے زین مولانا کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن زین مولانا کہاں ہے؟ آخری رات میں، پہلی رات میں شوال کی بالکل لاپرواہ ہے، یا سوئے پڑے ہیں یا مارکیٹ میں ہیں. نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونا اچھا ہے کیا کہ اگر ہم رات میں لاپرواہی برتے اور ہماری صبح جھولی خالی رہے؟ کون چاہتا ہے جی؟ بتائیے ذرا. میں اگر کسی کے پاس جا کر، بھائی کے پاس، ہمارے اشرف بھائی کے پاس جا کر بولوں کہ بھائی مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، لیکن وہاں سے میں خالی ہاتھ لوٹوں تو میرے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. انہوں نے اگر لوٹایا ہے تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ ہوگی. اگر وہ وجہ عید کے دن کی جھولی بھرنے میں ہو گئی، کتنے بد نصیب ہوں گے ہم. نہیں ہوگا نا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آخری روزے کا خیال، دوسرا چاند دیکھنے کے بعد چاند دیکھنے کی دعا، وہ مبارکبادیاں دینا تو سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم سنت والا عمل کرتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میں تو یہاں کو دیکھوں گا نہیں، لیکن ذمہ دار دیکھیں گے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ضرور دیکھے گا انشاءاللہ. وعدہ کر رہے تھے جمعۃ الوداع میں، الوداعی جمعہ میں. خیر یہ بولنا بھی صحیح نہیں ہے. چوتھا کام، چوتھی سنت کیا ہے عید کی؟ کہ ہم شوال کی پہلی رات کو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ضرور کرنا چاہیے. پانچویں سنت کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب میں عید کے دن کی طرف آ رہا ہوں. ابھی نہیں، ابھی باقی ہے. وہ سنتیں میں بیان کر رہا ہوں کہ جو سنتیں ہم ترک کر دیتے ہیں، بہت پیچھے ہیں ہم. پانچویں سنت کیا ہے؟ عید کے دن کی فجر کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ عید کی نماز ہم کب پڑھیں گے؟ جماعت کے ساتھ، وقت مقررہ پر. اگر 5:20 کو جماعت رمضان میں ہو رہی تھی تو ہم 5:20 کو مسجد میں حاضر رہیں گے. اچھا فجر کی نماز کا حکم کیا ہے؟ کون بولیں گے؟ میں ہی بتاؤں گا. فجر کی نماز فرض ہے. فرض ہے نا؟ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن فجر کی نماز ہے کیا نہیں؟ اچھا عید کی نماز کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے جی. آپ کو معلوم ہے نا، اہل علم کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں اگر کوئی انسان عید کی نماز نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے تو وہ چاش کے 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ لے، اس کے لیے کافی ہے. مطلب عید کی نماز اور فجر کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہم ہیں کہ فجر کی نماز میں غائب، عید کی نماز میں پہلی صف میں. نہیں، بیکار ہے جی. وہ خوشبو لگا کے جاؤ، وہ نئے کپڑے پہن کے جاؤ، وہ 2-2 لاکھ کا عطر لگا کے جاؤ. ڈونٹ وری، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. فجر ہی نہیں پڑھے تم تو فجر کی نماز پڑھنا یہ عید کی سنتوں میں 5ویں سنت ہے. اب آئیے اس کے بعد ایک سنت ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا. صدقۃ الفطر کے متعلق سب تو جانتے ہی ہیں کہ صدقۃ الفطر کب ادا کیا جاتا ہے؟ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عیدگاہ کو نکلنے تک یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا افضل وقت ہے. عبداللہ ابن عمر کے عمل سے، اثر سے یہ ثابت ہے اگر کوئی انسان 27ویں رات کے بعد 27واں روزہ، 28واں روزہ، 29واں روزہ، اگر 30واں تو 30واں روزہ ان 4 دن میں بھی نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے. لیکن افضل وقت کیا ہے؟ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کو نکلنے تک کا درمیان کا جو وقت ہے یہ افضل وقت ہے. بعض اہل علم نے اس کی توضیح کی ہے
کہ عبداللہ بن عمر 27ویں شب کو اس کے بعد کیوں نکالتے تھے؟ اس کی توضیح یہ بیان کرتے ہیں کہ 27ویں شب کے بعد نکال کر اس مسکین کو نہیں دینا ہے جس کے نام سے ہم نکالے ہیں، بلکہ جمع کرنا ہے. جیسا کہ بعض جماعت والے جمع کرتے ہیں، مسجد والے جمع کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ارادہ کیا، جس کو اس کو لانا ہے لاؤ، ہم جو ہے افضل وقت میں تقسیم کریں گے. یہ ایک توضیح بیان کی جاتی ہے. لیکن ایک توضیح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسکین کو 27ویں کی بات بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. بس یہ جو جمع کرنے کی توضیح ہے ایک توضیح ہے، بس ایک حکمت ہے. اچھا کتنا نکالنا ہے؟ سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 2.5 کلو نکالنا ہے. کتنا نکالنا ہے؟ 2 کلو 500 گرام. اسے 2.5 کلو کہتے ہیں نا، 2 کلو 500 گرام. بھائی دکانداروں سے پوچھنا چاہیے، ان کا حساب ذرا پختہ ہوتا ہے. 2.5 کلو جو ہے یہ فطرہ صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے. کیا نکالنا چاہیے؟ اناج نکالنا چاہیے. ایک حدیث پیش کرتا ہوں پہلے تاکہ بعد میں ذرا دم آ جائے. اس کے بعد اناج اور ایک مسئلے کے متعلق میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. متفق علیہ. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر کو 1 سا کی شکل میں. مقدار ہو گئی. کس شکل میں؟ اجناس کیا ہونی چاہیے، کیٹیگری کیا ہونی چاہیے؟ صاع من تمر او شعیر. اس کے علاوہ دوسری حدیث میں دوسری بھی جنسوں کا ذکر ہے. یا تو 1 سا 2.5 کلو کھجور کی شکل میں، یا 1 سا جو کی شکل میں. جو کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے، وہ جو چھوٹی گیہوں آتی ہے نا جسے ہم دھان کہتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے. مطلب حدیث میں یہ جو 2 اجناس بیان کیے گئے ہیں کھانے کے، یعنی اناج جو بیان کیا گیا ہے، ان دونوں الفاظ ہی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر کس شکل میں دیں گے؟ اناج کی شکل میں دیں گے. بھائی کبھی کبھار ایک بات میں بول دیتا ہوں تاکہ اچھا سمجھ میں لوگوں کے آ جائے. کیا ہے؟ دیکھیے کھلی بات، جو فرض زکوٰۃ ہے نا، فرض زکوٰۃ وہ سورہ توبہ کی تقریباً 60ویں آیت یا ایسا کچھ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم 8 جگہ زکوٰۃ کو تقسیم کرو. اگر ہم حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ دیکھیں گے ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ پیسے دینا ہے. لیکن ہم وہ کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ سب جانتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ تھیلے دیتے ہیں، 25-25 کلو کے تھیلے. بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں کوئی جماعت کا اتنا بڑا ذمہ دار نہیں، بس ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جو دین کو سمجھ رہا ہوں اسے بس 2 الفاظ میں بیان کر دے رہا ہوں. کیا دے رہے ہیں؟ تھیلے دے رہے ہیں 25-25 کلو کے، اور تیل وغیرہ دے رہے ہیں. بھائی روپے دو جی. ہاں نہیں، وہ پتہ نہیں کئی کیا خرچہ کرتے کہ بھائی تم تھوڑی ذمہ دار ہو ان کے کیا خرچہ کرتے ہو، پھاڑ کے پھینکتے ہوں گے. ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ بھائی آپ کا کام ہے مسکین تک زکوٰۃ کی رقم پہنچانا، پہنچائیے. نہیں، اناج دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اناج. پوائنٹ پر غور کیجیے، آپ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اور یہاں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اناج دیجیے. تو بولے نہیں پیسے بھی دے سکتے ہیں، مطلب ہم الٹا کریں گے، بس ختم. وہاں روپے پیسے کی بات اناج کی شکل میں دیں گے، یہاں اناج دینے کے بعد تو روپے پیسے کی شکل میں دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ الٹا پلٹا کر کے اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ آگے بڑھتے ہیں ہم. بھائی زکوٰۃ میں رقم دو، بھائی اناج دیتے ہیں. یہاں صدقۃ الفطر میں اناج دو، رقم دیتے ہیں. الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بتائیے ذرا. ایک عقل مند مومن، ایک عقل مند مسلمان، اللہ والا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر نیکی کمانا چاہے تو ملتی؟ کیسا ملتی جی اس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں نیکی ہے کہ آگے بڑھنے میں نیکی ہے؟ تابع داری میں ہے نا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، جو بھی کام کرو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کرو، ورنہ تمہارے اعمال برباد مت کرو. کیا ہے برباد مت کرو کا مطلب؟ اگر تم مخالف کام کرو گے عمل برباد ہو جائے گا. کتنی موٹی حدیث ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ ایک صحابی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے تھے نا، نیت کتنی اچھی تھی. جب میں یہ امام تھا شاید یہ حدیث کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہاری نیت بہت اچھی ہے کہ تم نے سوچا کہ مدینہ کے غربا اور مساکین کے پیٹ میں سب سے پہلے تمہاری عظیم قربانی کا گوشت چلا جائے. مجھے بھی منظور یہ بات تمہاری نیت کے لیے، اللہ کو بھی منظور، لیکن قربانی نہیں ہوئی ہے، بس ایک عام سا جانور ذبح کرنا ہوا. پوچھو کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس لیے کہ تم نے یہ کام اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کے کیا ہے. صحابی کا برباد ہو رہا وہاں پر، اور ہم جو ہے نہیں کریں گے نا، جہاں جو حکم ہے وہی کرنا چاہیے تھے. اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ایک پوائنٹ کی بات، چونکہ تجربہ ہے علمی روشنی میں اسی لیے بتا رہا ہوں، پوائنٹ کی بات آپ کو بھی انشاءاللہ غلط نہیں لگے. کسی کو غلط لگے تو بعد میں مجھ سے رجوع کر سکتی ہے کہ مولانا اوتھینٹک بتائیے کیا بات ہے. وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھتا ہے نا، یا وہ بدعت کے راستے پر چلتا ہے یا شرک کے راستے پر چلتا ہے. کئی لوگ امت میں جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے ہیں نا، یا تو بدعتی بنے ہیں یا مشرک بنے ہیں. ہم تو نہیں ہے نا وہ دونوں بھی، تو ہم وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بنا کر ہمارے اوپر نافذ کیا ہے. نافذ اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم اور آپ اس کو پیچھے ڈھکیلے منمانی عمل کرتے رہیں. تو صدقۃ الفطر کتنا دینا ہے؟ 2.5 کلو. کیا دینا ہے؟ اناج کی شکل میں. کب دینا ہے؟ 27 کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن افضل وقت کب ہے اس کا؟ کب ہے بتائیے افضل وقت؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز کو نکلنے تک. آپ عید کی نماز کو نکلتے نکلتے بھی پھیلا بھر کے جا سکتے ہیں. جاتے جاتے پہلے مسکین کے گھر کو جائیں گے، اس کو دیں گے، وہیں سے عید کی نماز کو نکلنے لگیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور سنت دیکھیے، عید کے دن کا روزہ سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے. یہاں سے کچھ باتوں کی صرف ہیڈنگ پیش کرنا ضروری ہے. دیکھیے ٹائم قریب الختم ہے. عید کے دن روزہ حرام ہے. نہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز، نہ عید الاضحیٰ کے دن، اور نہ ہی یوم الجمعہ کو خاص کر کے روزہ رکھنا جائز ہے. یہ سب عید کے ایام ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے عید کے دن اگر کچھ کھانا چاہے تو یہ عظیم سنت ہے. خاص کر کے عید الفطر کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے تھے. 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، آپ کتنا بھی کھا سکتے ہیں. یہ ایک عظیم سنت ہے. عید کو نکلنے سے پہلے کھانا چاہیے. عید الاضحیٰ کو سب سے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت کھائیں. نہیں مل رہا ہے، آپ کی قربانی نہیں ہے، دوسرے دن تیسرے دن ایام تشریق میں کم سے کم آپ یہ کام کریں، عید کی نماز تک تو کچھ نہ کھائیں. عید کی نماز کے بعد کچھ بھی کھائیں، لیکن عید کی نماز کون سی؟ عید الاضحیٰ. عید الفطر میں کچھ نہ کچھ میٹھا، کچھ بھی. کھجور کھانا سنت ہے. کھجور کے علاوہ آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھا کے جانا ایک عظیم سنت ہے. اس کے علاوہ ایک اور سنت، میں تھوڑا رکا ہوں کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی کچھ عظیم ہی سنت ہوگی. وہ ہے عیدگاہ کے علاوہ مسجد میں یا گھروں میں یا خاص کچھ جگہوں کو منتخب کر کے عید کی نماز پڑھنا. خلاف سنت ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا عید کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ بتائیے کہاں پڑھنا ہے. میں دلیلیں دوں گا نا تو کافی ساری دلیلیں مجھ سے آئیں گی، لیکن ایک دلیل میں دیتا ہوں جو علم نہیں بلکہ ایمان کو ٹکر دینے والی دلیل ہے. کون سی بتائیں؟ اچھا کعبۃ اللہ میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ بھائی آپ لوگوں میں جواب دینا. کتنا؟ 1,00,000. سبحان اللہ. لیکن لوگ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کہاں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ بتائیے. چلیے ہمیں اللہ کے رسول کا عمل چاہیے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1,000 نا. ایک ضعیف روایت میں 50,000 بھی ہے. خیر ایک سے زیادہ ہی نا. بھائی سوچیے نا، رمضان کے بعد ایک نماز بھی پابندی سے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور وہاں مسجد نبوی میں ایک ہی نماز پڑھو. فجر کی ایک نماز پڑھے لکھا کیا جائے گا؟ فجر کی 1,000 نماز پڑھے ماشاءاللہ. ظہر کی ایک نماز پڑھے 1,000 نماز. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قابل غور بات ہے کہ مسجد نبوی کو چھوڑ دیتے تھے. ایک عید کی نماز اگر پڑھیں گے نا مسجد نبوی میں کتنے نمازوں کا ثواب؟ 1,000 تھے. 1,000 سوچ رہے ہیں آپ. لیکن اللہ کے رسول میدان میں چلے جاتے تھے. جی کیوں ایسا؟ اتنا بھی ہم کو تعلیم نہیں مل رہی ہے نبی کے اس عمل سے
کہ افضل مقام کو، افضل جگہ کو، وہاں کے ایک مقام کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جگہ ریاضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کا ٹکڑا ہے۔ اس مقام عظیم کو چھوڑ کر، اعلیٰ و عرفہ مقام کو چھوڑ کر، 1000 نماز کے ثواب کو چھوڑ کر اللہ کے رسول میدان میں جاتے تھے نماز پڑھنے۔ ہم کا پڑھتے ہیں، ہم کا مطلب کچھ لوگ ہیں، شاید ہماری جماعت میں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، ہماری جماعت سے ذرا ہٹیے، پوری نمازیں مسجد میں ہو رہی ہے، کیا پتا نہیں کون سی جھولی لے کے جا رہے، وہ چھلنی لے کے جا رہے ہوں گے، جتنا اللہ ڈال رہا ہے نیچے گر رہا ہے۔ میں یہ مخالف ادا کر رہے اور عید کر رہے اور خوشیاں منا رہے، بھائی کیا خوشی، کس منہ سے خوشیاں منائیں گے ہم؟ دیکھیں نا، میں چاند شوال کے چاند رات سے اب تک سنتیں بیان کر رہا ہوں، کتنی مخالفتیں ہوتی ہے، اور بولے مبارک ہو مبارک ہو، کس کی؟ جہنم کی مبارکبادی، کیا ناکامی کی مبارکبادی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عیدگاہ میں یعنی میدان میں نماز پڑھا ہے، لہٰذا سنت یہی ہے کہ ہم عیدگاہ میں نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی عذر شرعی پیش آ جائے، مثال کے طور پر بارش ہو جائے، کرفیو لگ جائے، کوئی ایسا کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو ہم مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، دیکھ رہے ہیں ان کا، ہم بھی نام لے رہے ہیں، ہم اس لیے نام لیتے ہیں کہ وہ بڑے عالم گزرے، اور دوسرے اس لیے نام لیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، چھوڑ دو ان کی باتوں کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں ان کا ایک قول نقل ہے جلد نمبر 2 میں، والاولی ان تقام فی الصحراء وتکرہ فی الجامع الا لعذر، اولا عرفہ افضل یہی ہے کہ نماز عید صحرا میں، صحرا یعنی کھلے میدان میں ادا کی جائے، اور ناپسند یہ ہے کہ جامع مسجد میں بھی ادا کی جائے۔ جامع مسجد کا مطلب علاقے کی سب سے بڑی مسجد میں بھی اگر ادا ہو رہی ہے نا تو بھی خلاف سنت ہے، حضرت علی خود کہتے ہیں خلاف سنت ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں میں یا ایک جگہ فکس کرتے ہیں، بولے وہاں نماز پڑھیں گے، نہیں بالکل نہیں بھائی، اگر عیدگاہ جانے میں دقت ہے یعنی تو عیدگاہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے، کوئی عذر ہے، تو ہم عید کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ جہاں میسر ہو وہاں پڑھیں گے، ورنہ یہ عید کی نماز میدانوں میں پڑھنا یہ اجتماع مسلمین کا ایک مظہر ہے، مظہر یعنی سین ہے، سین جسے دیکھ کر دوسرے لوگ خوف زدہ ہو جائے، اتنی ہے تعداد۔ ہم تو سمجھے تھے اب تک بھی 313 ہی ہے، جنگ تبوک کے 40,000 کا لشکر نکل آیا، اتنا ڈر گئے تھے، معلوم ہے نا 9 ہجری کو باہر بھی نہیں نکلے۔ پہلے کیا پتا چلا تھا روم والوں کی طرف سے کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جب 40,000 کا لشکر لے کے 20 دن اللہ کے رسول للکارے تبوک کے میدان میں بیٹھ کر، نکلو جی تمہاری تیاری کا سن کو آئے تھے ہم، کہاں جگرے نہیں تم؟ اندر بیٹھ کے بول رہے ہوں گے ہم ابھی تک 313 سمجھے تھے، یہ تو ستاروں کے پانی مانگے۔ تو یہ ایک اجتماع ہے اور قوت کا مظہر ہے، تو ہم سب کہاں پڑھیں گے عید کی نماز؟ مطلب کہاں پڑھنا چاہیے، سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی خاص حکمت ہی ہوگی نا، اور حکمت میں بتا رہا ہوں۔ تو ایک سنت یہ ہے عید کے دن کی کہ ہم کہاں پڑھیں نماز؟ عیدگاہ میں پڑھیں۔ کیا عورتیں عیدگاہ میں جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیحین میں روایت مروی ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا پاک عورتیں، حائضہ عورتیں اور وہ عورتیں جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، وہ عورتیں بھی دوسروں سے دوپٹہ لے کر عیدگاہ کو جائیں، لیکن عید کے دن کی خوشی، وہاں کی دعا اور وہاں کے پھل سے محروم نہ ہو۔ تو عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف عیدگاہ اور مسجد کو اپنی عورتوں کو نہیں بھیجتے، باقی کے پوری دنیا میں بھیجتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم کیا دیکھیں گے؟ صحابیات جاتی تھی، اللہ کے رسول کا حکم ہے، سنت سے ثابت ہے، قولی سنت سے، تو عیدگاہ میں عورتوں کو جانا کیا خالی ہماری جھولی ہے؟ اماں بہنا کی جھولی نہیں ہے، انہیں بھی جنت میں جانا ہے۔ ہم دعا کریں گے، ہماری دعا میں وہ بھی شامل ہوں گی۔ تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت۔ اس کے علاوہ دیکھیے عید کے دن کی جو سنتیں ہیں، البیہقی کی روایت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اللہ کے رسول کا قول یہ بتاتا ہے کہ عید کے دن غسل کرنا چاہیے، اچھا غسل کریں۔ اور بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میسر ہو تو اچھا لباس پہنیں، اور مستدرک حاکم کی روایت ہے
اللہ کے رسول کا عمل ہے. مستدرک حاکم جو حاکم کے نام سے مشہور حدیث کی کتاب, اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سا خوشبو استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ عیدگاہ کو پیدل جاتے تھے. ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے, دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. تو ہمیں بھی راستے دیکھیے نا, ہم بھی جب گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بہت سے روڑا معلوم رہتے ہیں, ہم کو بھی بہت راستے معلوم رہتے ہیں. جان بوجھ کر کام نہیں ہے تمہیں, ادھر سے گئے ادھر سے آئے, عادت بن گئی ہے. یہاں اسی عادت پر چپکے عمل کیجیے, ثواب مل جاتا ہے ماشاءاللہ. ایک راستے سے گئے پھر دوسرے راستے سے آ گئے, اور عید کے دن تو پھرنا ہی ہے نا ماشاءاللہ. چلتے چلتے 10-12 مسلمان مل گئے, السلام علیکم, عید کی مبارکبادی ہو آپ کو, اللہ آپ کے ہمارے عمل کو قبول کرے. یہ 2-3 راستے سے جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے بھائی؟ ملاقاتیں, مبارکبادیاں. تو یہ بھی ایک سنت ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے. اور بیہقی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ عید کو نکلتے وقت, عید سے واپسی کے وقت ہمیں تکبیرات کہنا چاہیے, اور یہ بھی بلند آواز میں کہنا چاہیے, بلند آواز میں, چھوٹی آواز میں نہیں. اور تکبیرات کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں, ٹائم نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتایا بھی گیا ہوں کہ رمضان المبارک میں کافی سارے مسائل آ گئے ہیں, بس میں ان کا اعادہ کر رہا ہوں. ایک اور آخری سنت ہے, وہ یہ ہے عید کے دن مبارکبادی دے سکتے ہیں کیا؟ خطبے کے درمیان میں دے کے بتا بھی دیا, الفاظ میں نہیں تو نہیں, کم سے کم ہنٹ تو مل گیا کہ مبارکبادی دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ سنت ہے, شریعت کے مطابق ہے کہ ہم عید کی مبارکبادی دیں گے. کس شکل میں دیں گے؟ تقبل اللہ منا ومنکم. یہ جو صالح الاعمال کی جو کیا الفاظ ہے نا, اس کے بارے میں کلام ہے. صرف اتنا بولنا, کیا؟ تقبل اللہ منا ومنکم. ایک اور مبارکبادی کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ کیا گلے مل سکتے ہیں؟ مصافحہ تو کریں گے, کرنا ہی ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرتا ہے تو مصافحہ بھی کرتا ہی ہے, تو مصافحہ کر کے مبارکبادی دینا یہ تو سب کرتے ہیں. معانقہ جو گلے ملنے کی بات ہوتی ہے, اس کے بارے میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. اگر کچھ علم ہے تو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ تو سفر کو جاتے وقت یا سفر سے آنے کے بعد وہ جو ہے نا وہ ملاقات کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, یہ جو ہے عید کے دن یہ صحیح ہے کیا؟ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ عیدین کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, عیدین کے مسائل, باقاعدہ عیدین کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عادتاً خوش ہو کر اگر معانقہ کر رہا ہے عید کے دن مبارکبادی دیتے وقت, یہاں تک کہ ایون اگر وہ عیدگاہ میں بھی مطلب معانقہ کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسے دین سمجھ کر یا ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کر رہا ہے, بلکہ عادت ہوتی ہے. جب بھی دیکھیے نا کہ خوشی ہوتی ہے, اب مثال کے طور پر بیٹے کو نوکری لگ گئی, باپ اچانک اٹھتا ہے اور بیٹے کو گلے لگا دیتا ہے, یا گھر ہی میں فیملی میں کسی کو کوئی خوشی مل گئی فوراً گلے مل جاتے ہیں. بیٹے کا نکاح ہو گیا گلے ملے, بیٹی کا نکاح ہوا, ماں بہنیں سب عورتیں بیٹی سے اس لڑکی سے گلے ملتے ہیں, خوشی کا موقع ہے بس. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر خوشی سمجھ کر, خوشی بانٹنے کی نیت سے جب دل سے دل ملتا ہے نا تو ماشاءاللہ اور خوشی بڑھ جاتی ہے, تو معانقہ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو عیدین کے مسائل تھے, خاص کر کے عید الفطر کے, میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں میرے اور آپ کے لیے کافی ہیں.